جب سے پیدا ہوئے اس طرح ہمارے عقائد کے کچھ اجزاء ہیں، اسی طرح ہمارے پاکستانی ہونے کے بھی اجزاء میں یہ بات شامل ہے۔ ہم بچپن سے کتابوں میں پڑھتے چلے آئے ہیں کہ ہمارے ملک کا ایک ازلی ابدی دشمن ہے، اور وہ دشمن ہے کہ جس کے ساتھ کبھی بھی ہماری وفاداری اور دوستی کے تعلقات قائم نہیں ہو سکتے۔ دوسرا نقطہ کیا تھا پڑھ دیتا ہوں۔ تقسیم کے وقت سے اب تک پاکستان کا ایک حصہ بھارت کے قبضے، تسلط اور ظلم میں ہے، جہاں مظلوم کشمیریوں کو بھارت کے مظالم سے بچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ بھارت اس لحاظ سے براہ راست ہمارا دشمن ہے۔ یہ دشمنی دو جنگوں اور پھر پراکسی وار کے اس طریقے پر ہر سطح پر واضح ہو چکی ہے، لہٰذا اس سے دوستانہ تعلقات قائم نہیں کیے جا سکتے، اور جو کوئی ایسے کرتا ہے وہ دراصل ملک سے وفادار نہیں ہے۔ ایک ایک نقطے کو الگ الگ چاہتا ہوں ہم سب تحلیل کریں۔ کہا جاتا ہے کہ دو قومی نظریہ تھا، ملک الگ ہوا، ہم نے اسلام کے نام پہ ملک بنایا، وہ لوگ چاہتے تھے وہاں پر کہ ہمیں نہ رہنے دیں، ہمارے دین پر ہم عمل نہ کر سکیں، ملک بنایا، ملک کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا، جنگیں چھیڑیں، اب وہ ہمارا دشمن ہے، وہ خود کہہ رہا ہے دشمن ہے، عمل سے واضح ہو گیا دشمن ہے۔ تو اب دشمنی کے اس تعلق کو قائم رکھ کے آگے بڑھا جا سکتا ہے نا، اس سے دوستی کیسے کی جا سکتی؟ میں اس پر تو ذرا آگے جا کے گفتگو کروں گا جب یہ باقاعدہ ایک نقطے کے طور پر زیر بحث آئے گا کہ ملک کیوں بنایا گیا اور اس کے پس منظر میں کیا ضرورتیں کار فرما تھیں، ایسا کیا ہوا کہ ہندوستان متحدہ نہیں رہ سکا۔ یہاں دشمن کے بیانیے پر گفتگو کر لیتے ہیں تاکہ توجہ کا پوری طرح ارتکاز رہے۔ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص یا فلاں قوم میری دشمن ہے تو اس کی تین ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ فرد کے بارے میں یہ کہیں، یا قوم کے بارے میں کہیں، یا کسی جماعت کے بارے میں کہیں۔ ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آسمان سے وحی آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ فلاں قوم یا فلاں شخص کے ساتھ تمہاری دشمنی ہو گئی۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم کو جب وہ اپنے باپ کے لیے استغفار کر رہے تھے تو یہ بتایا کہ وہ تو میرا اور تمہارا دشمن ہو چکا ہے۔ اسی طرح کا معاملہ مشرکین عرب کے بارے میں زیر بحث ہے۔ وہاں بھی جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ ہے کہ عدوی و عدوکم، میرے اور تمہارے دشمن ہو گئے ہیں یہ لوگ۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہوا۔ ایک صورت یہ ہو سکتی ہے۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ اس کا دروازہ بند ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ براہ راست بتایا کرتے تھے رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی، لہٰذا اس کا تو اب کوئی امکان نہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کا مخاطب خود کہے کہ میں تمہارا دشمن ہوں۔ میرے اور آپ کے درمیان اگر فرض کیجئے کہ دشمنی کا تعلق ہے اور میں نے آپ کے بارے میں یہ کہہ دیا ہے کہ آج سے ہم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، تو یہ علانیہ دشمنی ہے، یعنی ایک بیان ہے جو سامنے آ گیا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی آدمی کسی جرم کا اعتراف کر لے تو اس کے بعد تو شہادتوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ باقی عدالت میں گیا اور میں نے جا کے اعتراف کر لیا کہ میں چور ہوں، تو اب تو عدالت سزا دے گی، ظاہر ہے زیادہ سے زیادہ میرے اس بیان کی تحلیل کر لے گی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ کسی معاملے میں فرد ہو یا جماعت یا قوم، ایسے واضح شواہد سامنے آ جائیں کہ جن کی بنیاد پر آپ یہ کہیں کہ ان شواہد کے ہوتے ہوئے تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ فلاں شخص یا فلاں قوم یا فلاں گروہ میرا دشمن ہے۔ تین ہی صورتیں ہوں گی نا۔ تو یہ آپ جانتے ہیں کہ پہلی صورت تو میں نے عرض کر دیا کہ پیغمبروں کے ساتھ ختم ہو گئی، نبوت ختم ہو گئی۔ کیا اس پوری تاریخ میں ہندوستان کی طرف سے کوئی باقاعدہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے کہ ہم پاکستان کے دشمن ہیں؟ یعنی کبھی آپ نے پڑھا ہو، کبھی کسی جگہ یہ بات کہی گئی ہو؟ کیا مہاتما گاندھی نے ایسا کہا تھا؟ کیا جواہر لال نے ایسا کہا تھا؟ کیا جب ہم بہادر لال شاستری سے بات کر رہے تھے تاشکند میں اس وقت کوئی اس طرح کا اعلان جاری ہوا تھا؟ کیا اب کوئی اس طرح کا بیان آپ نے سنا ہے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ پاکستان کے ساتھ ہماری دشمنی ہے؟ یہ کہ پاکستان ہمارا دشمن ہے اس کی مثال نہ دیجیے گا، ہم پاکستان کے دشمن ہیں۔ یہ کہ یہ بتانا ہوگا نا آپ کو، اس کے لیے دلائل دینے ہوں گے۔ ہم کہہ رہے ہیں یا پاکستان کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں یا اس بیانیے کے مصنفین یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان پہلے دن سے ہمارا دشمن ہے، ازلی ابدی دشمن ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ اس کا اقراری مجرم ہے، ایسا کہا ہے انہوں نے کسی جگہ؟ کوئی اگر آپ کو تاریخ میں ملا ہو تو اس طالب علم کے علم میں اضافہ کیجیے۔ اس کے بعد ایک ہی صورت باقی رہ جاتی ہے کہ شواہد پیش کریں۔ تو اب یہ آپ کا امتحان ہے،
اس کے شواہد پیش کریں، میں ایک ایک کی تحلیل کر کے بتاتا ہوں کہ ان کی کیا حقیقت ہے۔ جو بظاہر آپ کو نظر آتے ہیں شواہد وہ بیان کر دیجئے، اگر مزید تحقیق کر کے کچھ شواہد اکٹھے کرنے ہوں تو وہ بھی اکٹھے کر لیں، اور پھر مجھے بتائیں کہ کیا چیز ہے جس کی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ہمارے ازلی دشمن ہیں، یا ان کے ساتھ ہماری دشمنی اب ایک الہی دشمنی بن گئی ہے، یہ تو خدائی فیصلہ ہو گیا ہے۔ وہ کیا چیز ہے، یعنی اس کے شواہد کیا ہیں؟ یہ تو میں جانتا ہوں کہ مسلمانوں کے اور ان کے درمیان، یعنی ہندوؤں کو کہہ لیں نا زیادہ سے زیادہ، وہ ان کی اکثریت کا ملک بنا ہے، تو ان کے درمیان سیاسی اختلاف ہوا، یہ مجھے معلوم ہے تاریخی طور پر۔ اور یہ سیاسی اختلاف جب ہوا تو اس وقت کیا ازلی و ابدی کوئی دشمنی تھی جس میں یہ اختلاف ہوا تھا؟ یعنی ہماری جتنی قیادت ہے سب کی سب ایک ہی جگہ جدوجہد کر رہی ہے، ان کے مابین ذاتی تعلقات تھے، تفریح کے تعلقات تھے، کاروباری تعلقات تھے۔ ہمارے دیہاتوں میں ہندو لوگ رہتے تھے، سکھ لوگ رہتے تھے، دوسری قوموں کے لوگ رہتے تھے، ان کے درمیان برادرانہ تعلقات تھے۔ میں خود جس گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں وہ ایک بڑا قصبہ تھا، اس میں ساری تجارت اور بازار کے سب معاملات ہندو بنیوں کے ہاتھ میں تھے۔ مجھے معلوم ہے کہ ہمارے خاندان کے لوگوں اور ان کے درمیان کس طرح کے روابط تھے۔ ایک ایک شہر قصبے کی داستان آپ سن لیں، یہ تو عوامی سطح کا معاملہ ہوا۔ سیاسی طور پر کانگریس تھی جس میں لوگ جدوجہد کر رہے تھے، ہمارے بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح بھی اسی کے ایک رکن تھے۔ جتنی بڑی قیادت ہے سب اسی جگہ تھی۔ بڑے عرصے تک مسلم لیگ بن چکی تھی، لیکن قائدین ادھر بھی ہوتے تھے ادھر بھی ہوتے تھے، ایک ہی وقت میں دو جگہ اجلاس ہو رہے ہوتے تھے، ادھر سے اٹھ کے ادھر چلے جاتے تھے، ادھر سے اٹھ کے ادھر چلے جاتے تھے۔ مہاتما گاندھی ہماری جامع مسجد میں آئے ہیں، دلی کی جامع مسجد، اس پر بڑا ہنگامہ بھی ہوا تھا، تقریریں کرتے تھے۔ خلافت کی تحریک میں تو گویا انہوں نے ہراول کا کام کیا۔ تو یہ ساری جو تاریخ ہے اس میں ذرا مجھے بتائیے وہ کیا شواہد ہیں جس میں ازلی اور ابدی دشمنی کو ثابت کیا جا سکے۔ وہ لوگ جو تاریخ سے واقف نہیں ہیں ان کے سامنے تو یہ پروپیگنڈا کیا جا سکتا ہے، لیکن مجھے بتائیے کہ اس کے شواہد کیا ہیں۔ دو قومیں ہیں، عرصے سے رہ رہی تھیں، ہزاروں سال سے، آپ کو معلوم ہے کم بیش 1000 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی ہے۔ اختلافات کسی جگہ پہ ہو گئے یا کوئی تنازع ہو گیا وہ بالکل الگ چیز ہے۔ یہ بات کہ دشمنی کے شواہد کیا ہے، کیونکہ اختلافات تو دو بھائیوں کے درمیان ہو جاتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان ہو جاتے ہیں، والدین اولاد کے درمیان ہو جاتے ہیں، ان اختلافات میں سنگین اختلافات بھی ہو جاتے ہیں، ایسے اختلافات بھی ہو جاتے ہیں کہ ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں اور کاروبار میں علیحدہ کرنا پڑ جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں ہیں، ان کے لیے صحیح لفظ اگر آپ استعمال کرنا چاہیں تو بہت نیچے کے درجے میں اختلاف ہے، ذرا اوپر چلے جائیں تو تنازع ہے۔ تو تنازعات یا اختلافات یہ تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ خود اس وقت میں بتا سکتا ہوں آپ کو کہ پاکستان میں رہنے والے لوگوں کے مابین کیا کیا تنازعات اور کیا کیا اختلافات ہیں۔ یہ ان کے ساتھ بھی تھے، ہوئے بھی، اس کے نتیجے میں ملک کی تقسیم کرنا پڑی۔ دشمنی کے شواہد ذرا پیش فرمائیں۔ آغاز کرتے ہیں ہم صاحب، 4 چیزیں بطور پاکستانی کے جب سے ہم پیدا ہوتے ہیں ہمارے حافظے میں جو بالکل پیوست کر دی جاتی ہیں دشمنی کے اسباب، وجوہ اور علل کی بنیاد پر، ان میں سے ایک ایک کر کو میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے رکھوں۔ سب سے پہلی چیز ہے کشمیر کا مسئلہ۔ کہا جاتا ہے کہ کشمیر جب تقسیم ہو رہی تھی، مسلمانوں کی وہاں پہ اکثریت تھی، وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے تھے۔ ہندوستان نے پاکستان دشمنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہاں پر فوجیں بھیجیں، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں لاکھوں فوجیں وہاں پر موجود ہیں، ان کے قبضے میں۔ ہمارے یہاں تو روزانہ پی ٹی وی پہ رات کے 9 بجے کے خبر نامے میں کشمیر کی یہی ظلم اور جبر کی داستان دکھائی جاتی ہے کہ جیسے دشمن قومیں سلوک کرتی ہیں ویسے ہی اس قوم کے ساتھ جو پاکستان کے ساتھ ملنا چاہ رہی تھی ان کے ساتھ سلوک کیا گیا۔ پہلا نقطہ کشمیر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بھی اس دشمنی کی ابتدا ازل و ابد سے نہیں کی، سن 47 سے کی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ اب دیکھیے الفاظ کا اسراف کیسے ہوتا ہے، کیسے ہم بولتے ہیں یہ الفاظ۔ بالکل آپ نے ٹھیک بیانیہ روایت کیا ہے کہ ازلی و ابدی دشمن ہے، تو یہ ازل تو 1947 سے شروع کیا نا ابھی آپ نے، میں اس کی تحلیل ابھی کرتا ہوں، یعنی یہ 1947 سے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے کیا تھا، یعنی اس سے پہلے یہ مسلمان قوم، یہ ہندو قوم، یہ یہاں کی مسیحی اقوام، یہ مل کے آزادی کی جدوجہد کر رہی تھی۔ اس میں یہ اختلاف ضرور ہوا
کہ کیا ہندوستان کو متحدہ ہندوستان کی حیثیت سے ایک ایسی مملکت بننا ہے جیسے کہ موجودہ زمانے میں اب قومی ریاستیں بن رہی ہیں، یعنی قومی ریاستیں کسی ایک رنگ یا نسل یا مذہب کے لوگوں کی نہیں ہوتی، بلکہ وطن کی بنیاد پر جو لوگ بھی وہاں رہ رہے ہوتے ہیں ان سب کا ملک ہوتا ہے، اور وہاں وہ جمہوری طریقے کے اوپر انتخابات کے ذریعے سے اپنے فیصلے کرتے ہیں۔ یہی اصول تھا، اسی پر ساری بات ہو رہی تھی۔ اس میں یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ چونکہ ہندوؤں کی بہت بڑی اکثریت ہے، یعنی مسلمان 1/3 بھی نہیں ہیں، اس میں اس کا اندیشہ ہے، اور اس کے بعد قرائن اور شواہد بھی سامنے آ گئے، اس کا اندیشہ ہے کہ ان دونوں قوموں کے مابین غلبے کی ایک نفسیات پیدا ہوگی، اور چونکہ اس سے پیچھے تاریخ بھی رہی ہے، اس کا شدید اندیشہ ہے کہ مسلمانوں کے حقوق ان کو نہیں ملیں گے۔ وہ حقوق کیا ہوتے ہیں قومی لحاظ سے؟ یعنی ہر قوم ایک تہذیب رکھتی ہے، اس کی کوئی زبان ہو سکتی ہے، اس کی کوئی روایات ہو سکتی ہیں، اس کی کوئی ثقافتی اقدار ہو سکتی ہیں، یہ متاثر ہوں گی، یہ بات ہوئی۔ اب اس میں 2 نقطہ نظر پیدا ہو گئے۔ ایک نقطہ نظر یہ تھا کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، بہت بڑی تعداد میں مسلمان ہیں، کوئی 10-20 تو ہے نہیں، کروڑوں کی تعداد میں ہے، تو یہ اپنے آپ کو منوائیں گے، بلکہ بہت سے علاقے ہیں ایسے ہندوستان کے، متحدہ ہندوستان کی بات میں کر رہا ہوں، کہ جس میں ان کی اپنی صوبائی حکومتیں بن جائیں گی، تو اس لیے ایک توازن پیدا ہو جائے گا۔ ایک نقطہ نظر یہ تھا، میں اس کی کوئی تفصیل نہیں اس وقت کرنا چاہتا۔ دوسرا نقطہ نظر یہ تھا کہ یہ ممکن نہیں ہوگا، اس وقت تک ممکن نہیں ہوگا جب تک کہ خصوصی حقوق، ایک تو جمہوری حقوق ہے نا، وہ ظاہر ہے ہندوستان میں رہنے والے ہر شخص کے لیے مانے جا رہے تھے، سب کے سب برابر کے شہری ہوں گے، برابر کے شہریوں کی حیثیت سے معاملات میں شامل ہوں گے، برابر کے شہریوں کی حیثیت سے ان میں سے جس کا لوگ چاہیں گے انتخاب کر لیں گے، یہ اصول تو طے شدہ تھا، اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ لیکن مسلمانوں کی قیادت کا احساس یہ تھا کہ نہیں، برابری کا اصول ٹھیک نہیں ہے، مسلمانوں کو اپنے حقوق کے معاملے میں، وہی حقوق جو میں نے گنوا دیے ہیں، کچھ تحفظات کی ضرورت ہے۔ ان تحفظات کے لیے مختلف گفتگویں ہوئیں، باتیں ہوئیں، اس میں خاص طور پر محمد علی جناح کے 14 نکات سے آپ واقف ہیں۔ وہ 14 نکات کیا تھے؟ آپ کے ویسے بیانیے کے بھی 14 ہی نکات ہیں۔ ان 14 نکات میں مسلمانوں نے ان حقوق کا ایک جامع خلاصہ پیش کر دیا کہ یہ ہمیں ملنے چاہیے۔ اس پر اتفاق بھی ہو سکتا تھا، نہیں ہوا۔ اور اتفاق کیوں نہیں ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسرا فریق یہ سمجھتا تھا کہ اس طرح سے ہم ایک بری روایت ڈال رہے ہیں، آج ایک قوم کے ساتھ یہ معاملہ کریں گے، کل دوسری قوم کے ساتھ کریں گے۔ اب مثال کے طور پر دیکھیں نا کہ یہ امریکہ ہے، اس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں بہت سی اقوام ہیں، اس میں زبانوں میں بھی اختلاف ہے، یہاں بہت لوگ ہیں جو اسپینش زبان بولتے ہیں، بہت سے جو انگریزی زبان بولتے ہیں، رنگوں کا بھی اختلاف ہے۔ تو اس میں اگر ایک ایک قومیت کو آپ الگ الگ حقوق کے لحاظ سے دیکھیں تو کوئی نظم نہیں وجود میں آتا۔ دوسروں کا نقطہ نظر یہ تھا، مسلمان یا مسلمانوں کی قیادت بتدریج، پہلے مرحلے میں ایسا نہیں تھا، اس نتیجے تک پہنچی کہ نہیں یہ ہماری ضرورت ہے۔ اس پر اتفاق نہیں ہو سکا، یہ 2 نقطہ ہے نظر کا اختلاف تھا۔ جب اس پہ اتفاق نہیں ہو سکا تو تقسیم پر راضی ہو گیا۔ تو ازلی ابدی دشمنی کا تو کوئی سوال نہیں تھا، ایک نزاع واقع ہوئی، اس میں یہ نقطہ نظر تھے، اس پر اب ہم اس پہ گفتگو نہیں کرتے کہ کس کا موقف درست تھا، کس کا غلط تھا۔ اس نزاع کے نتیجے میں فیصلہ یہ ہوا، جیسے کہ عام طور پہ ہوتا ہے کہ بھئی ہیں تو ہم ایک ہی باپ کے بیٹے، لیکن اب یہ کاروبار اکٹھا نہیں ہو سکتا، اب بہتر ہے الگ الگ ہی کر لیں۔ تو بہت سلیقے کے ساتھ جس کو قائد اعظم نے بیان کیا کہ ہم تو ایسے تعلقات کی توقع رکھتے ہیں جیسے کینیڈا اور امریکہ کے تعلقات ہیں، یہ قائد اعظم کے الفاظ ہیں۔ اور اس زمانے میں جب یہ جدوجہد ہو رہی تھی، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، لیڈر حضرات آپس میں ملتے تھے، بات کرتے تھے، بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، سب معاملات طے کرتے تھے۔ آپ پوری تاریخ کا مطالعہ کر لیں، اس میں یہ طے ہو گیا۔ جب ظاہر ہے کہ اس طرح کی علیحدگی ہوتی ہے تو ایک خاندان میں بھی ہو تو کچھ تلخی آ جاتی ہے، طبائع میں آ جاتی ہے، گفتگوؤں میں آ جاتی ہے، لیکن اتنی ہی تھی جتنی عام طور پر دنیا کے نزاعات میں آتی ہے۔ تو ایک تو یہ پس منظر میں نے خود بتا دیا کہ اگر کوئی دشمنی کہیں سے برآمد کرنی ہے اس کے اندر سے تو ابھی کر لیں پہلے، تاکہ ہم سن 47 پر اطمینان کے ساتھ آ سکیں۔ اس کے بعد اب کشمیر کے معاملے پہ آئیے، اس میں بھی لوگوں کو کچھ علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہندوستان جس پر برطانیہ عظمیٰ کی حکومت تھی، لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سارا کا سارا ہندوستان ایک طریقے سے جیسے امریکہ چل رہا ہے یا برطانیہ چل رہا ہے، اس طرح نہیں چل رہا تھا۔ انگریز جب یہاں آئے
تو انہوں نے آ کے یہاں مغلوں کی حکومت بتدریج ختم کی۔ اس کے بعد بعض علاقے تھے جہاں پر جو تعلقے داریاں تھیں یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں، ان کو بھی انہوں نے ایسے حالات پیش آئے کہ جنگ و جدال کی نوبت آ گئی یا معاملہ نہیں ہو سکا تو ختم کر دیا۔ اس سے ایک بڑا علاقہ وہ تھا جس کو انگریزی حکومت براہ راست کنٹرول کرتی تھی، اس کو برطانوی ہند کہا جاتا تھا، ایک بڑا علاقہ تھا۔ اس میں کوئی 17 کے قریب صوبے بن گئے ہوئے تھے، لیکن یہ سارا ہندوستان نہیں تھا۔ سارے ہندوستان میں آپ جانتے ہیں 565 نیم خود مختار ریاستیں تھیں، ایک نہیں، دو نہیں، 565۔ ان میں سے تقسیم کے بعد 13 ریاستیں پاکستان کے حصے میں آئی تھیں، تو اس لیے باقی کتنی رہ گئیں؟ 552، یعنی ادھر بھی اتنی رہ گئی تھی باقی۔ پورے بر صغیر میں کہیے یا متحدہ ہندوستان میں کہیے تو 565 ریاستیں تھیں۔ ان ریاستوں کا اپنا نظام تھا، ان کے اپنے معاملات تھے۔ آپ نظام حیدرآباد سے واقف ہیں، آپ بھوپال سے واقف ہیں۔ ان میں ریاستی نظم وہاں کے موروثی حکمران چلا رہے تھے، ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے۔ انگریزوں نے ان کو اسی طرح باقی رکھا ہوا تھا، یعنی وہ بحیثیت مجموعی پورے ہندوستان پر حکومت کرتے تھے۔ ان ریاستوں کے بھی مثلاً بہت سے معاملات جیسے بین الاقوامی تعلقات ہیں، خارجہ پالیسی ہے، افواج ہیں، وہ دیکھتے تھے، لیکن یہ ریاستیں اپنے سکے جاری کرتی تھیں، یہ ریاستیں اپنی چھوٹی چھوٹی فوجیں رکھتی تھیں، یہ ریاستیں اپنے تمام معاملات انجام دیتی تھیں۔ یہ کتنی تھیں؟ 565، معمولی تعداد نہیں ہے۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ 565 ریاستوں کا کیا مستقبل ہے؟ یعنی انگریزوں نے تو یہ طریقہ اختیار کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگوں نے 10 سال ملیشیا میں گزارے ہیں، وہاں پر بھی یہی صورتحال تھی، یعنی اب بھی وہاں 9 ریاستیں اپنے موروثی حکمرانوں ہی کے تحت ہیں۔ تو آپ اگر وہاں کے میوزیم میں جائیں تو وہاں وہ دستاویز ہے جس میں انہوں نے ملیشیا کی آزادی کا فیصلہ کیا ہے۔ اس میں انہوں نے یہ طے کرایا کہ آپ ان ریاستوں کی موروثی حکمرانی ختم نہیں کریں گے، یعنی ملیشیا میں۔ یہاں بھی سوال تھا کہ اب کیا ہوگا، یعنی باقی تو چلیے برطانوی ہند تو براہ راست ان کے قابو میں ہے، لیکن یہاں تو حکمران ہے نا، کہیں نظام ہے اور کہیں راجہ ہے اور کہیں مہاراجہ ہے، یہاں کیا ہوگا، کیا کیا جائے گا؟ اس میں 2 نقطہ ہے نظر تھے، ایک کانگریس کا اور ایک مسلم لیگ کا۔ دل تھام کے سنیے گا۔ کانگریس کا نقطہ نظر یہ تھا کہ جب آپ تقسیم اس اصول پر کر رہے ہیں کہ جہاں جس کی زیادہ آبادی ہے وہ اس کے ساتھ ہوگا، یہی اصول تھا نا، یعنی آپ نے جمہوری اصول پر یہ ملک بنایا تھا۔ جن جگہوں پر برطانوی ہند کے جن صوبوں میں، مثلا پنجاب میں، مثلا سندھ میں اگر مسلمانوں کی اکثریت ہے تو یہ پاکستان کا حصہ ہوں گے، اور اگر کسی جگہ مسلمانوں کی اکثریت نہیں ہے، جیسے یو پی میں مسلمانوں کے بہت سے ادارے تھے، بڑی شخصیات تھیں لیکن اکثریت نہیں تھی، تو وہاں پر ہندوستان کی عملداری ہوگی، یہی اصول تھا۔ یہ کانگریس کا کہنا یہ تھا کہ جب ہم ایک نئے دور میں داخل ہو گئے ہیں، یہ راجے مہاراجے اب ماضی کا قصہ ہیں، تو اس وجہ سے وہاں کے لوگوں کو موقع دیجیے، جہاں جس کی اکثریت ہے۔ اس میں ذرا مزید سن لیجئے کہ حیدرآباد میں حکومت تو مسلمانوں کے پاس تھی، نظام حیدرآباد، یہ آپ جانتے ہیں نا، یہ ایک بڑی حکومت تھی، بلکہ ہندوستان کی ریاستوں میں غالباً سب سے بڑی ریاست تھی، مسلمانوں کی حکومت تھی، لیکن اکثریت ہندوؤں کی۔ آبادی کے لحاظ سے مسلمان اقلیت میں تھے، بڑی تھوڑی تعداد تھی ان کی، حکمران وہ تھے۔ اچھا، ادھر کشمیر میں دیکھیے کہ مسلمان آبادی کے لحاظ سے اکثریت میں تھے، لیکن اس پر قبضہ کس کا تھا؟ یا جو مہاراجہ تھے سکھ تھے، چلا آ رہا تھا ان کے پاس۔ آپ نے دلیپ سنگھ کا نام بھی سنا ہوگا، اور بھی لوگوں کے نام سنے ہوں گے۔ تو یہ صورتحال تھی، یعنی بعض ریاستیں ایسی تھیں جس میں حکمران مسلمان تھا، ان 565 ریاستوں میں سے حکمران مسلمان تھا لیکن رعایا زیادہ ہندو تھے، یا راجہ مہاراجہ حکومت کر رہا تھا اور اکثریت مسلمانوں کی تھی۔ تو جب یہ تقسیم ہوئی تو اب مسلم لیگ کا نقطہ نظر کیا تھا؟ میں بتائیں، کانگریس کا نقطہ نظر کیا تھا کہ جمہوری اصول کے اوپر لوگوں کو حق دینا چاہیے، لوگ فیصلہ کریں گے
تو لوگوں کی اکثریت نظر آ رہی ہے، کہیں اگر تھوڑا بہت اختلاف ہے تو ظاہر ریفرنڈم ہو جائے گا، استصواب ہو جائے گا۔ مسلم لیگ کا نقطہ نظر نہیں تھا، نہیں یہ راجے مہاراجے فیصلہ کریں گے، یعنی ان کو حق دیا جائے۔ آگے ان ریاستوں کی تقدیر کا 565 ریاستوں کی تقدیر کا فیصلہ ان کے حکمران کریں گے۔ اب میں اس وقت اس کے تحلیل نہیں کرتا کہ یہ کیوں رائے قائم کی گئی، لیکن بہرحال جمہوری اصول کے خلاف تھی یہ رائے۔ بالکل، یعنی ابھی آپ نے فرمایا نا کہ مسلمانوں کی فلاں جگہ بہت اکثریت ہے، تو پھر مان لینا چاہیے تھا نا اس اصول کو، نہیں مانا گیا۔ یہ مسلم لیگ نے نہیں مانا، یہ ایک بالکل طے شدہ تاریخی حقیقت ہے۔ جب نہیں مانا اور دوسرے اصول پر اصرار کیا تو بالآخر وہی مانا گیا۔ اب جب مانا گیا تو پھر تقسیم کے فارمولے کے تحت ان 565 ریاستوں کو یہ حق دیا گیا کہ یہ چاہیں تو اپنی خود مختاری، اسی طرح کی نیم خود مختاری باقی رکھیں، چاہیں تو یہ ہندوستان کے ساتھ الحاق کر لیں، چاہیں تو پاکستان کے ساتھ کر لیں۔ اب ایک بڑی واضح سی صورتحال تھی کہ کوئی چارہ ہی نہیں تھا کہ ریاستیں کر لیں، کیونکہ ہر ایک کو معلوم تھا کہ پنڈت جواہر لال بھی اس کو قبول نہیں کریں گے، ادھر کی قیادت بھی، یہ قیادت دنیا میں راجے مہاراجوں کے دور سے ذہنی لحاظ سے آگے جا چکی تھی۔ تو اس لیے اب دیکھیے کیا ہوا، 549 ریاستوں نے، 552 رہ گئی تھی نا ہندوستان میں، 549 ریاستوں نے ہندوستان کے ساتھ بہت جلد، یعنی تھوڑے تھوڑے دنوں کے بعد الحاق کا اعلان کر دیا۔ 3 ریاستوں نے توقف فرمایا، اچھا، جوناگڑھ نے، حیدرآباد نے اور کشمیر نے، یعنی انہوں نے فوراً فیصلہ نہیں کیا۔ اس میں ظاہر ہے کہ مسائل تھے، یعنی نظام فیصلہ کرے تو وہ خود مسلمان ہے تو اس کی رائے تو ہوگی نا کہ میں پاکستان کے ساتھ جاؤں، لیکن رائے نظر آ رہا ہے کہ ان کی تو اکثریت ہندوؤں کی ہے، مشکل ہو گیا نا یہ فیصلہ۔ کشمیر کا حکمران فیصلہ کرے، ایک مشکل صورتحال تھی۔ یہ مشکل صورتحال ہے کہ جس میں پھر یہ فیصلے ہوئے، تینوں کے فیصلے ہوئے، اور تینوں کے فیصلے کرانے میں دونوں طرف سے کہیں محسوس اور کہیں غیر محسوس دباؤ آیا۔ ایسا ہی ہونا تھا، لازمی اس کا ناگزیر نتیجہ یہی تھا۔ چنانچہ ہم نے دیکھا کہ جوناگڑھ میں بھی ہندوستان کا دباؤ کام کر گیا، نظام حیدرآباد پر بھی کام کر گیا، یعنی وہاں پر بھی آہستہ آہستہ قبضہ ہو گیا اس کا، اور ادھر کشمیر میں بھی یہ چیز کام آئی اور کشمیر کی طرف سے بھی الحاق ہو گیا۔ تو تینوں نے الحاق کی دستاویز پر دستخط کر دیے۔ اب آپ کا نیریٹو یا بیانیہ کیا ہے کہ یہ الحاق پر جو دستخط ہوئے ہیں یہ آزادی کے ساتھ نہیں ہوئے، ایسے ہی ہے جیسے انتخاب کا نتیجہ سامنے آ گیا تو آپ نے کہا کہ دھاندلی ہو گئی، یہ نیریٹو تھا۔ اس نیریٹو میں یہاں سے کچھ مجاہدین اٹھے اور انہوں نے اٹھ کے تقسیم کی، ہمہ ہمی تھی، یعنی ابھی کوئی افواج نے اس طرح سے کنٹرول حاصل نہیں کیا تھا۔ ظاہر ہے ہماری سرحدیں ملتی تھیں بالکل اسی طرح جیسے حیدرآباد کو ہندوستان چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھا، وہاں ان کی افواج کو بھی اور پولیس کو بھی ایکشن کرنے میں کوئی زیادہ مشکل پیش نہیں آئی۔ ادھر سے ہمارے ہاں سے مجاہدین سے کہا گیا کہ اب قبضہ کر لو کشمیر پر، اور اس میں ظاہر ہے کہ ہماری اس وقت کی جو کچھ بھی افواج میں لوگ تھے انہوں نے بھی کردار ادا کیا۔ اس کے نتیجے میں 1/3 کشمیر پر پاکستان کا قبضہ ہو گیا، اسی کو آپ آزاد کشمیر، گلگت اور بلتستان کہتے ہیں، کم ہو گئے جنگ کے نتیجے میں، یعنی اس کو کیا کہیں گے آپ، یعنی اس وقت تو ابھی ہندوستان کی فوج تو ہے ہی نہیں سامنے، جو تھوڑی بہت اس طرح کی قوتیں ہوتی ہیں جو کنٹرول کر رہی ہوتی ہیں، تو آپ داخل ہوئے تو آپ نے قبضہ کر لیا۔ جب ہندوستان کی فوج وہاں اتری اس الحاق کی دستاویزات کے پس منظر میں، تو پھر اس کے بعد انہوں نے آگے نہیں بڑھنے دیا، یہ ہو گیا۔ اب یہ اس وقت کی صورتحال میں ہو گیا، یعنی چونکہ 47 کی صورتحال ہے، تقسیم کا موقع ہے، ایک طرح کا معاملہ ہوا، تو یہ اب ایک تنازع بن گیا، یعنی اس تنازع کو اب حل ہونا چاہیے۔ اس میں اقوام متحدہ میں آپ نہیں گئے تھے، ہندوستان گیا تھا، اور یہ کہہ کے گیا تھا کہ ہمارے علاقے پر انہوں نے معاہدات کی خلاف ورزی کر کے قبضہ کیا ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ یہ تاریخی واقعہ کہ مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے اس وقت یہ کہا تھا کہ یہ جو کچھ بھی حملہ کیا گیا ہے یہ شرعی لحاظ سے ناجائز حملہ ہے۔ اس پر بہت بڑے پیمانے پر پروپیگنڈے کا ایک طوفان اٹھا تھا کہ ظاہر میں تو آپ معاہدات کے پابند ہیں نا، جب تک آپ اعلانیہ ان کو نہیں توڑ دیں گے اس وقت تک یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ان کا نقطہ نظر تھا۔
تو بہرحال یہ ہوا، میں اس وقت کسی چیز کی تصویب یا تردید نہیں کر رہا، اس سے ایک تنازع پیدا ہوا، اس میں ازلی یا ابدی دشمنی کہاں سے آ گئی؟ یا مجھے بتائیے دشمنی ہے کیسا؟ بھائی تنازع تو کسی جگہ بھی ہو سکتا ہے، دوسرا کہہ سکتا ہے کہ آپ نے زیادتی کی، آپ کہہ سکتے ہیں زیادتی کی، لیکن یہ اصول تو آپ ہی نے مانا تھا کہ راجا مہاراجا فیصلہ کریں گے، تو اس میں مسلمانوں کی اکثریت اور یہ معاملات کہاں سے آپ کے اس بیانیے کا حصہ بن گئے؟ لیکن جب مثلا اقوام متحدہ نے کہا کہ آپ استصواب سے، تصویب سے، لوگوں کی رائے سے، ریفرینڈم سے فیصلہ کر لیں، تو ہم تو آج تک یہی کہتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت لوگ فیصلہ کریں کشمیر کے، وہاں کے لوگ تو کھڑے ہوئے ہیں پاکستان کے ساتھ، لیکن ہندوستان ان کو فیصلہ ہی نہیں کرنے یہ دیتا۔ تو آپ نے اصول مانا ہی نہیں تھا نا، یہ تو بعد میں پنڈت جواہر لال نہرو نے اقوام متحدہ میں خود پیشکش کر دی کہ ہم استصواب کرا دیں گے، آپ نے تو یہ اصول مانا ہی نہیں تھا۔ کیوں نہیں کراتے ہندوستان استصواب؟ نہیں، یہ تو تنازع ہوا نا، یعنی کیوں استصواب نہیں ہوا، کیا معاملہ ہوا، یہ جو آپ کے بیانیے میں تو اس وقت یعنی کوئی کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ یعنی دشمنی کا بیانیہ کہاں سے آیا ہے؟ بھئی تنازع ہو گیا، اس تنازع میں، تنازع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تنازع کا مطلب ہے کہ ایک جائیداد ہے مثال کے طور پر، یا ایک معاملہ ہے، اس میں میرا بھی ایک موقف ہے، آپ کا بھی ایک موقف ہے، اس موقف کو ہم بیان کریں گے، اس پہ گفتگو کریں گے، بات کریں گے۔ اس میں لفظ دشمنی، یعنی اس وقت مجھے جس پہ گفتگو کرنی ہے وہ یہ نہیں کہ تنازع کیا ہے، تنازع اور اختلافات تو ہیں اور ان تنازعات کے حل بھی تلاش کیے جا سکتے ہیں، لیکن تنازع اور چیز ہے، وہ میرے اور آپ کے درمیان ہو سکتا ہے، باپ اور بیٹے کے درمیان ہو سکتا ہے، دشمنی کیسے ہو گئی وہ مجھے بتائیے نا۔ دشمنی کی بنیاد ذرا واضح کریں، یہ پہلے آپ کے جو مثال آپ نے دی ہے اس پر میں نے اپنی معروضات پیش کر دی۔